سفر کے مہینے میں یہ دو دعائیں ضرور کر لینا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ عز و جل ان دو دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ سفر میں کی جانے والی دو ایسی دعاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان دعاؤں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دو دعاؤں کی خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ دو دعائیں انسان کی زندگی میں ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہیں، ہر مشکل اور ناممکن حالات کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں یہ دو دعائیں ضرور کر لینا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ سفر کے مہینے میں دو خاص دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے ایک خاتون سائرہ کا، جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ شاندار گھر، عالی شان طرز زندگی میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی، نہ کوئی روپے پیسے کی کمی اور نہ ہی روزگار کی، لیکن سائرہ کا دل ہر وقت دکھی، ہر وقت ایک انجانا ڈر، ایک پریشانی جو اندر ہی اندر سائرہ کی ہستی بستی زندگی کو اچاٹ کر چکی تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا چکی تھی، اور اب تو اس کے شوہر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب مجھے تم سے اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے کہ میں اب دوسری شادی کر لوں۔ سائرہ کے دن اور رات اندیکھے عذاب سے دو چار تھے، خوشیاں جیسے کسی نے چھین لی تھیں، اولاد نہ ہونے کی پریشانی الگ، اور شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کے آ جانے کا ڈر الگ۔ کسی بھی وقت شوہر اسے سرپرائز دے سکتا تھا کہ لو ملو اس لڑکی سے کہ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ بس یہ اندیکھا منظر سائرہ کی آنکھوں میں گھومتا رہتا تھا کہ نہ معلوم کب یہ منظر حقیقت میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ پھر ایک روز ایک اللہ والی نیک خاتون سائرہ کی زندگی میں آئی، اور اس نے سائرہ سے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ سنتے ہی سائرہ کی زندگی میں بہار جیسے واپس آ گئی ہو، امیدوں کے چراغ جیسے پھر سے روشن ہو گئے ہوں، اور خوشی کی ایک لہر جیسے سائرہ کے دل و دماغ کو معطر کر گئی ہو۔ اور وہ جملہ اس نے یہ کہا تھا کہ سائرہ، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور سفر کے مہینے میں یہ دو دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس نیک خاتون کے یہ الفاظ سائرہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے، اور پھر وہ معجزہ ہوا کہ جسے آپ سن کر ہی دنگ رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ہر حل اور ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو انسان اس کیفیت میں خود کو کسی بھنور میں پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دل بجھا ہوا، بھوک کے باوجود کھانے کو دل نہیں کرتا، آنکھوں کے سامنے دوسرے لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے انسان کا دل و دماغ کہیں اور ہی الجھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لمحات میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جادوئی طاقت ہو کہ جو پلک جھپکتے ہی ہر مسئلہ حل کر دے اور ہر خواب حقیقت بن جائے۔ کاش یہ ایک خواب ہو کہ آنکھ کھلتے ہی پورا منظر بدل چکا ہو، حالات ہمارے حق میں ہوں، لوگ ہمارے ساتھ ہوں، اور تقدیر ہماری مرضی سے لکھی جا رہی ہو۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے سچ میں ہمیں ایک ایسی جادوئی طاقت دے رکھی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے، اور وہ ہے دعا۔ سچ ہے کہ دعا ایک جادوئی تاثیر رکھتی ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عین اسی وقت اثر نہ کرے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز کی گارنٹی ہے کہ دعا ہمیں وہ عطا کرتی ہے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، اور جو ہمیں آگے چل کر فائدہ دے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دعا ہمارے مطابق قبول نہیں ہوتی، اور یقین کریں کہ یہ ہم پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم وہ مانگ بیٹھتے ہیں جو وقتی طور پر تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن انجام اس کا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حالات کیسے بھی ہوں، چاہے ہماری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اللہ سے دعا کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے دعائیں کرنا اللہ کے تمام معزز
محض نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کی سنت ہے۔ ہم اللہ سے اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم سے جب عطا کرتا ہے تو پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ لیکن انسان کیونکہ فطری طور پر ناشکرا ہے، اس لیے کسی ایک کمی، ایک پریشانی، ایک مصیبت یا کسی ایک آفت کے سبب اللہ رب العزت کی عطا کردہ لاکھوں کروڑوں عطاؤں، نعمتوں اور کرم نوازیوں کا شکوہ کرنے لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ پریشانی، دکھ اور تکالیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی دعائیں کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے، اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور مصیبت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے تو اس پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں اور کرم نوازیاں برسنے لگتی ہیں۔ سفر کا مہینہ توہمات اور بدشگونیوں کا مہینہ نہیں، بلکہ اللہ سے اپنی دعاؤں، التجاؤں اور فریادوں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں اور جو بھی خواہشات ہیں، اللہ کے سامنے پیش کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے سرفراز کر دے، اور پھر آپ کو چاہیے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دو دعائیں بتانے والے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جو شخص ان دو دعاؤں کے ساتھ اپنی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز کرے گا۔ ان دو کلمات کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جو بھی حاجت پیش کریں گے، فوراً اللہ کے حضور پہنچ جائے گی، اور پھر آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے لیے بہتر سے بہترین ہوگا۔ سفر کے مہینے میں ان دو کلمات کی تاثیر بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے مہینے کے لیے ہی ان دو کلمات کو خاص طور سے نازل فرمایا ہے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، آج ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، آج ہم پر جو ناگہانی آفات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، آج ہم جن مصیبتوں اور مسائل میں گرفتار ہیں، آج ہم پر جو وبائیں نازل ہو چکی ہیں، آج ہم جس طرح سے شیاطین کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم پر جو آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں، یقین کریں کہ یہ دو کلمات اللہ رب العزت نے سکھائے ہی اسی لیے ہیں کہ جب تمہیں تمہارے برے اعمال کے سبب ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں اور ہر طرف سے مصیبتیں تم پر نازل ہونے لگ جائیں، جب شیاطین تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں، تو ان کلمات سے اللہ کو پکارو تو اللہ فوری تمہاری مدد کا انتظام فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، سائرہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر اب اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک طرف وہ اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہی تھی تو دوسری جانب اپنے پیارے شوہر سے جدائی اور دوری کا خوف اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ 10 سال کی جد و جہد کے باوجود امید کی کرن نہ جاگی، ہر طرح کے علاج معالجے کر کے دیکھ لیے، لیکن مایوسی بڑھتی ہی چلی گئی، اور حالت یہ ہو گئی کہ سائرہ بات بے بات رونے لگتی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلکنے لگتے، اور وہ دعائیں کرتی، تنہائیوں میں گڑ گڑاتی کہ اے مالک، ایسی بے بسی کسی دشمن پر بھی نہ ڈالنا کہ دنیا کی تمام آسائشیں ہونے کے باوجود وہ اپنی ان ملازماؤں کو رشک بری نگاہوں سے دیکھتی تھی جن کی گود میں بچے تھے۔ کبھی کبھار تو وہ یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ، کاش تو مجھ سے میری ساری دولت لے کر مجھے ایک نور چشم عطا فرما دے۔ پھر ایک روز کسی ملازمہ نے سائرہ سے کہا کہ بی بی جی، ہماری گلی میں درس قرآن کی محفل ہے اور مجھے چند گھنٹوں کی چھٹی چاہیے تاکہ میں دین کی باتیں سن سکوں۔ سائرہ نے بوجھل لہجے میں اسے چھٹی دے دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی ملازمہ کے ساتھ اللہ والوں کی محفل میں کچھ وقت بیٹھ جاؤں، شاید کہ میرے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس روز وہ بھی اپنی ملازمہ کے ساتھ درس قرآن کی محفل میں شامل ہو گئی۔ وہاں ایک خاتون بزرگ نے جب درس قرآن شروع کیا تو
اللہ والوں کی باتیں سنائیں کہ کیسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ پیغمبر اللہ کے حضور اپنی التجائیں پیش کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جسے سنتے ہی سائرہ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے کہا کہ سفر کا مہینہ اللہ کے حضور اپنی دعاؤں اور اپنی التجاؤں کو پیش کرنے کا مہینہ ہے، اور یہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا ایسے طریقے سے کی جائے جو مقبول ہو جائے۔ پھر اس نے 2 ایسے کلمات بتائے اور کہا کہ جو بندہ مرد یا عورت سفر کے مہینے میں ان 2 کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا تو اس کی ہر دعا اور فریاد اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لے گی۔ اس بزرگ خاتون کے یہ الفاظ سائرہ کے کانوں میں ایک عجیب رس گھول رہے تھے، اور سائرہ اس محفل میں بیٹھے بیٹھے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی، جس میں وہ ایک خوبصورت بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اور اس کا وہ پیارا شوہر جس کے بغیر زندگی گزارنے کے تصور کو بھی وہ گناہ سمجھتی تھی، وہ سائرہ کے ناز و نخرے اٹھا رہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اور اس مقام و مرتبے تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنے بڑے علاج کروائے تھے۔ بزرگ خاتون کے الفاظ نے سائرہ کو یقین کی وہ منازل طے کروا دی تھیں، اور اس کے دل و دماغ میں ایمان کی ایسی روشنی امڑ آئی تھی کہ اب سارے وہم اور وسوسے اس کے دل و دماغ سے نکل چکے تھے۔ اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ گھر واپس آ کر اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، فرض نماز ادا کی، اور بزرگ خاتون کے بتائے ہوئے 2 کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور صدقے دل سے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا تو وہ کچھ عطا کر دیا جو اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوا تھا۔ سفر کا مہینہ تھا، اور ہر نماز کے بعد سائرہ نے بزرگ خاتون کے بتائے ہوئے 2 کلمات کو پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ چند ہی دن میں اللہ پاک نے خوشخبری عطا فرما دی، اور پھر ایک خوبصورت بیٹا سائرہ کے گھر میں گھر بھر کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ سائرہ نے بچپن میں ہی اسے دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا، اور لڑکپن میں سائرہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا۔ جب جوان ہوا تو اس وقت تک وہ ایک بہترین مبلغ، محدث اور عالم دین بن چکا تھا۔ آج سائرہ کے بیٹے کو اندرون اور بیرون ملک ایک دنیا جانتی ہے، اور اسے حافظ صاحب، قاری صاحب اور عالم صاحب کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ وہ انعام ہے کہ جس کے بارے میں سائرہ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر اتنا بڑا دین کا سکولر بن جائے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی دنیا اور آخرت کے خزانوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین و سامعین، سفر کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کی 2 دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان 2 کلمات کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ 2 کلمات کون سے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا درست طریقہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ابھی سبسکرائب والا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، سفر کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 2 کلمات پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جان لیجئے کہ ان 2 کلمات کو آپ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جب بھی دعا کریں تو ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کریں، انشاءاللہ قبول و منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ فرض نماز کے بعد یہ 2 کلمات پڑھیں تو سب سے زیادہ پرتاثیر ہوں گے۔ طریقہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو پاک صاف لباس میں آپ نے فرض نماز ادا کر لی، پھر وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے
ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک بار یہ کلمات پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تیری ہی طرف سے ملنے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، تیری نیک فالی کے علاوہ کوئی نیک فالی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ، ہر قسم کی بھلائیوں کو لانے والا تو ہی ہے، اور تمام قسم کی برائیوں کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ پہلا کلمہ ہے اور اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، جبکہ دوسرا کلمہ یہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس دوسرے کلمے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان دونوں کلمات کو پڑھنے کے بعد ایک بار پھر سے درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اللہ کی حضور اپنی حاجت پیش کر دیں، صدقے دل سے، پوری سچائی کے ساتھ، پورے یقین محکم کے ساتھ، اور پھر انتظار کریں کہ اللہ کی رحمت بس آپ تک پہنچنے ہی والی ہے۔ یاد رہے کہ ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق صرف اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ چاہے اور جس کی دعائیں اللہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ سفر کو ہمارے لیے خوش بختی اور خیر خواہی کا مہینہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔